سورۃ النور آیت نمبر 31 کی تفسیر ہم نے پہلے 2 پارٹ میں کیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اور وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آج ہمارا تیسرا اس کا حصہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. آج اس کو دیکھتے ہیں. اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بناؤ سنگار نہ کریں. یہ کہا گیا کہ آپ بناؤ سنگار جو کرتے ہیں اس کو اپنے نامحرم رشتوں کے آگے نہیں دکھانا. تو یہاں پہ آپ لفظ دیکھ رہے ہیں کہ جو یوز ہوا ہے وہ کیا ہے؟ یبدینا زینتہن. زینت کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت چیز کو مزین کی گئی. اقسام اس کی 2 آ جاتی ہیں. ایک آ جاتی ہے جسمانی زینت جس میں ایک خاتون یا مرد کا بھی کہہ سکتے ہیں خوبصورت وجود، اور دوسری لباس کی زینت، اور اس میں سارا کچھ ڈیٹیل سے ابھی پڑھیں گے. کپڑے اور اس میں زیور، چوڑیاں، مہندی، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. اس آیت کے مفہوم کو تفسیروں کے مختلف بیانات نے اچھا خاصا بہم مشکل بنا دیا، اور نہ بجائے خود بات بالکل صاف ہے. پہلے فکرے میں ارشاد ہوا لا یبدین زینتہن. بناؤ سنگار زینت کا ترجمہ ہے. زینت بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے دوسرا لفظ آرائش بھی ہے، اور اس کا اطلاق 3 چیزوں پہ ہوتا ہے: خوشنما کپڑے، زیور، سر، منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کی مختلف آرائش جو بالعموم عورتیں دنیا میں کرتی ہیں، جن کے لیے موجودہ زمانے میں آپ اس کو میک اپ کا لفظ دے سکتے ہیں. یہ بناؤ سنگار کس کو نہ دکھایا جائے اور کس کو دکھایا جائے اس کی تفصیل آگے آئے گی. ابھی یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس کو ظاہر نہ کریں. اور دوسرے فقرے میں یہ بولا گیا اللہ بول کر اس حکم سے جس چیز کو مستثنا کیا گیا وہ ہے ما ظاہر منہا، یعنی جو کچھ اس آرائش اور زیبائش میں سے ظاہر ہو جائے. اس سے صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو خود اس کا اظہار اور اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، البتہ جو آپ ظاہر ہو جائے، جیسے چادر ہوا سے اڑ گئی، کسی کی زینت کھل گئی، یا جو آپ کا ظاہر ہو گیا جیسے چال، ڈھال اور ٹال قد، اور عورت کی چال میں جو ایک لچک ہوتی ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے عورت کے اندر. اگر وہ لاکھ پردے کے باوجود بھی چھپائی نہیں جا سکتی، بلکہ ممکن ہی نہیں چھپائی جائے. کچھ خواتین کا قد کاٹ اور چال ڈھال اتنی پرکشش ہوتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. چونکہ مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا نہیں چھوڑا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نگاہ نیچی رکھنے کے علاوہ اپنی زینت چھپانے کا بھی حکم دیا. چنانچہ فرمایا کہ مومن عورتوں سے کہہ دو ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے. زینت کا معنی جمال اور حسن ہے. 2 قسم کی، ایک فطری حسن و جمال اور دوسری جو بناؤ سنگار، زیبائش اور آرائش اور زیور وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے. لباس بھی زینت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ اعراف میں فرمایا آیت نمبر 31 میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو. اس میں زینت کا معنی لباس ہی ہے.
اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنی کوئی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو جائے، یعنی انہیں اپنے بدن اور اس کے بناؤ سنگار میں سے کوئی چیز ظاہر کرنا جائز نہیں، مگر وہ کپڑے جنہیں چھپایا جا ہی نہیں سکتا، یا وہ زینت جو کسی کام یا حرکت کی وجہ سے بے اختیار ظاہر ہو جاتی ہے، وہ اس سے مستثنا ہے۔ طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اس سے مراد کپڑے ہیں۔ حاکم نے سے روایت کیا اور صحیح کہا ہے، اور زیبی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ بالیاں، کنگن، انگوٹھی، سرما اور مہندی بھی شامل کر دی، اور یہ کہا کہ عورتوں کا چہرہ اور ہتھیلیاں بما زیور اور آرائش اور زینت ہے جو عورتوں کے لیے اپنوں اور بیگانوں سب کے لیے ظاہر کرنا جائز ہے۔ یہ لوگ دلیل کے طور پر ابن عباس کا قول پیش کرتے ہیں الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں۔ افسوس یہ ہے کہ جو لوگ نہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول پورا پیش کرتے اور نہ ہی پردے کے متعلق ان کے دوسرے اقوال پیش نظر رکھتے ہیں۔ چہرے کے پردے کے متعلق ابن عباس کا موقف طبری نے مشہور حسن سند علی بن ابی طالب ان ابن عباس کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لطف یہ ہے کہ الا ما ظہر منہا کی تفسیر جو چہرے کے پردے کے منکر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نامکمل بیان کرتے ہیں، وہ بھی اس سند کے ساتھ مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ ہمیشہ سے بیعت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، یہ انشاءاللہ سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے باہر نکلے تو اپنے چہروں کو اپنے سروں کے اوپر سے بڑی چادر کے ساتھ ڈھانپ لیں اور ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ ایسا جو شخص جو گھر سے باہر نکلتے ہوئے مومن عورتوں کے لیے صرف ایک آنکھ کھلی رکھنے کو اللہ کا حکم قرار دیتا ہے، وہ عورتوں کے لیے چہرے اور ہاتھوں کو اپنوں اور بیگانوں کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ حقیقت یہ کہ ابن مسعود اور ابن عباس کے موقف میں کوئی اختلاف نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے الا ما ظہر من کی تفسیر اجنبیوں کے اعتبار سے فرمائی، اور ابن عباس نے الا ما ظہر منہا کی تفسیر اپنے لوگوں کے اعتبار سے فرمائی، یعنی اپنوں کے سامنے آپ کا ہاتھ اور چہرہ کھلا رہے تو کوئی حرج نہیں، اور لیکن جو زینت علیحدہ سے کی جاتی ہے شوہر کے سامنے یا عورتوں کے سامنے، اس سے پھر بھی اجتناب کیا جائے، اور جو اجنبیاں ان سے تو چہرہ، ہاتھ اور ساری زینت کو چھپانا ہے۔ ابن مسعود کا مطلب ہے کہ اجنبیوں کے سامنے ظاہری کپڑوں کے سوا کوئی زینت ظاہر نہ کرے، اور ابن عباس کا مطلب ہے کہ زینت ظاہرہ چہرہ اور ہاتھ خاوند کے علاوہ اپنے محرموں کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہے، جس میں سرما، مہندی، بالیاں، کنگن، ہار سب کچھ شامل ہے۔ یہ ساری تفصیل آگے آئے گی، محرموں کا بھی آگے پتہ چل جائے گا کون کون سے محرم رشتے ہیں، اور وہاں اس پہ تفصیل سے ہم دیکھیں گے۔ قرآن مجید اور احادیث سے آثار سے چہرے کے پردے کے چند دلائل ہیں جو بیان کر دیتے ہیں، اور آگے پھر اس کی تفصیل بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ سب سے پہلے زیر تفسیر آیتی کو دیکھ لیں، اس میں ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر من کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پہ ڈال رکھے۔ گریبان پر پہلے ہی قمیض کا کپڑا موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود اس پر اوڑھنی کا حکم دیا۔ اب چہرے کے پردے کے منکر خود ہی غور فرمائیں گی کہ عورت کے حسن و جمال کے اصل مرکز چہرے کو ماں، سرما، زیور تو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی جو مرد کے لیے سراسر فتنہ ہے، اور سینہ جس پر قمیض بھی تھی اسے مزید اوڑھنے کے ساتھ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات جب ہم یضربنا جیوبہن پہ پہنچیں گے وہاں ہم تفصیل سے کریں گے۔ ابھی ہماری جو تفسیر تھی وہ کیا ہے؟ جو ظاہر ہو جائے۔